بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 55ویں قسط پیش خدمت ہے۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازویہ ارد شیر سے نیا حکم لینے کے لیے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا۔ طبیب نے کہا، اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جازویہ نے کہا، خبر اچھی نہیں، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے، اندر زگر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ طبیب نے کہا، جازویہ، ارد شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندر زگر کو تو کسریٰ ارد شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا کہ اندر زگر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ جازویہ نے کہا، محترم طبیب، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسریٰ کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ طبیب نے کہا، جازویہ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارد شیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارد شیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارد شیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارد شیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندر زگر شکست کھا گیا ہے۔ ارد شیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اندر زگر شکست نہیں کھا سکتا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندر زگر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارد شیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، دواؤں کا اس پر الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ طبیب نے کہا، کسریٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسریٰ کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ارد شیر نے نحیف آواز میں کہا، ٹھہرو، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ وفد کے سردار نے کہا، اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں، ہمارا پورا قبیلہ 19 پہنچ گیا ہوگا۔ ارد شیر نے کہا، جو مانگو گے دوں گا۔ بہمن جازویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو، جازویہ ولجا کے قریب کہیں ہوگا۔ کسی نے ارد شیر کو بتایا، بہمن جازویہ مدائن میں ہے، وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے آپ تک نہیں آنے دیا۔ ارد شیر نے حکم دیا، اسے بلاؤ، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت 19 میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویہ اپنے دوسرے سالار جبان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جبان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جبان 19 کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر 19 کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر 19 کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور 19 کا رخ کر لیا۔ ابھی جازویہ واپس نہیں آیا تھا، جابان تک ارد شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو 19 میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے 19 کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔
رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مسنا بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ مسنا نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، اللہ کے سپاہیوں، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسریٰ کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بگا بگا کر لڑائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نظر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مسنا نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر الیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا بپا کر دیا، ہوشیار، دشمن آ رہا ہے، خبردار، ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، اس لیے ان میں نظم و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر اور قریب آیا تو سرداروں کو کوئی شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جدھر بہمن جازویہ کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے دو گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو یہ کس کا لشکر ہے۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں کہا، یہ دوست ہیں، یہ فارس کی فوج ہے۔ درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، یسوع مسیح کے پجاریوں، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایات کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے۔ جابان نے کہا، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے۔ انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسنا اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ الیس سے آگے ہیرا کا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ جابان لشکر کے سراروں سے کہہ رہا تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آگے ہیرا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہی کا ایک ہیرا ہے۔ اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبزہ زار میں ایک گھڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مسنا بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ سوار نے خالد سے کہا، ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں، الیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا ہے کہ سنبھل کر آگے آئیں۔ خالد نے سوار سے کہا، فوراً واپس جاؤ اور مسنا سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مسنا کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے، جو درختوں میں سے گزرتی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سراروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں
بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مسنا بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار آصف بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو پر رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنا یوں آن پہنچا جیسے وہ واقعہ اڑ کر آیا ہو۔ خالد نے کہا، ابن حارثہ، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مسنا بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جاں بازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مسنا نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے قریب چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی، نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزر گئے۔ انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ ایک سنتری نے کہا، مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں۔ گھوڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا، تم سپاہی ہو، جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں، وہ کس وقت کیا کر گزریں، انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ کیا تم نے مسنا بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مسنا کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ یا اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کی گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھوڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مسنا بن حارثہ اپنے 3 جانبازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار اس طرف جانے کی بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مسنا نے اپنے ایک جانباز کے کان میں کچھ کہا اور گھوڑ سوار کماندار کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسنا قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے جانباز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جانباز نے اسے واپس آنے کو کہا۔ وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا۔ اچانک درخت سے مسنا کودا اور گھوڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مسنا کے ایک آدمی نے دوڑ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اور اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنی دور نکل گئے جہاں وہ چیختا چلاتا بھی تو اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ مسنا نے تلوار کی نوک اس کی شارک پر رکھ کر پوچھا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ وہ بیمن جازویہ کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جازویہ مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ مسنا نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ کی فوج کہاں ہے؟ کماندار نے جواب دیا، وہ بہت دور ہے، ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔ جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مسنا بن حارثہ خالد کو یہ رودات سنا رہا تھا۔ خالد نے پوچھا، تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ مسنا نے کہا، صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا، وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا سے یقیناً زیادہ ہیں۔ خالد نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جرری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے، لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز و دلدلی علاقے میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو، اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے
کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مسنا نے بتایا ہے کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان دو دریاؤں دریائے فرات اور دریائے خصیف کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ ان ٹہنوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالے چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا، ہمیں آمنے سامنے کا مار کر لڑنا پڑے گا۔ ابن عمر اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت، جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا مارکا لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی تربیت دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا، کیا تم مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ خالد نے کہا، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں حارثہ کے بیٹے، جا، میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان محشر میں۔ مسنا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینہ کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے اور جن کے سر لوہے کے خدوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک کھالوں کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں اپنے اللہ، رسول اور مذہب کی عظمت تھی۔ اپنی جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھا اور اوپر آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لا ریب ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جبان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری، ابن حشام اور محمد حسین حیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت اور تخت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ فارسی سالار جبان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے۔ گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جبان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانا کھانے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بیتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد اپنے اس مقصد میں کامیاب تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ طبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔
بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ ان میں سے کئی ایک نے واہ ویلا بپا کر دیا، کھانا چھوڑ دو، ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوف زدہ ہڑبونک دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھی اور سارے لشکر نے زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا، کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ جسے میری تلوار سے کٹ مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے، گھوڑے کے پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں ہوں عبد الاسود اجلی، نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد کی طرح گھوڑا دھڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی۔ جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا، اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے باغ نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی، لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ خالد کے ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، ابن ولید، اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ گردن پوری نہیں کٹی تھی۔ ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا، ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سر پر دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا۔ گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی۔ وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ اس شور و غوغا میں سے ایک للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں حارثہ کا بیٹا مسنا، ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مسنا بن حارثہ۔ یہ مسنا کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دریا تھا۔ خالد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس میدان میں وہ اپنی مخصوص جنگی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ اپنے سالاروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ دشمن پر بہت تیز اور شدید حملہ کیا جائے، بلکہ حملہ موج در موج ہو، یعنی ایک دستہ دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے اور دوسرا دستہ حملہ کرے۔ خالد نے اپنی فوج کو اسی قسم کے حملوں کی تربیت دے رکھی تھی اور اکثر اس کی مشق کراتے رہتے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد نے خود کی۔
پہلوؤں کے سالار و عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ خود جا کر حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مسلح کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پر دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مسنہ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درم برم کیے رکھی۔ مسنہ کی اس کارروائی سے خالد نے پورا فائدہ اٹھایا۔ میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، بنو بکر اور زرتشت کے پجاریوں، جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری داستان سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹیل پوائنٹ۔